نوجوانان علی اکبر ہے، ہم فدایان علی اکبر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا تدرکہ الشواہد ولا تحویہ المشاہد ولا تراہ النواظر ولا تحجبہ السواتر، الدال علی قدمہ بحدوث خلقہ وبحدوث خلقہ علی وجودہ وباشتباہہم علی ان لا شبہ لہ، الذی صدق فی میعادہ وارتفع عن ظلم عبادہ وقام بالقسط فی خلقہ وعدل علیہم فی حکمہ، والصلاة والسلام علی عبدہ المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الحکیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ درود عزیزان گرامی، آج یہ اس سلسلے کی آخری مجلس اور جو گفتگو میں نے پہلی مجلس میں شروع کی، بات پھیلتی ہی چلی گئی۔ عنوان اگرچہ بہت ہی خشک تھا، لیکن پھر بھی کئی گوشے گفتگو کے سامنے آئے، اور آج ہم آخری گفتگو کر رہے ہیں، جبکہ ابھی سمجھتا ہوں کہ حق ادا نہیں ہو سکا، اور یہ موضوع وقت کا اہم ترین ہے۔ اگر گفتگو محفوظ رہ جائے اور آگے بڑھے بات، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ذہنوں سے غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الزام ابھی حال ہی میں چند برسوں میں اچانک کیوں لگایا گیا؟ آپ جائزہ لیں۔ آج آخری گفتگو، شیعیت اس دور کی تو پیداوار نہیں ہے، اس مکتب نے اس
صدی میں تو جنم نہیں لیا ہے. کئی صدیاں گزر چکی. میرے کسی امام کی زندگی میں، اس کی حیات میں یہ الزام نہ لگا کہ یہ قرآن کو نہیں مانتے یا ان کا قرآن الگ ہے. یہ الزام آج کیوں؟ دیکھیے، ہمارا عقیدہ تو وہی ہے جو ہمیں امام نے دیا. ہم اپنے عقیدے کے خالق خود نہیں. ہم میں اتنی جرأت اور ہمت نہیں کہ اپنا عقیدہ روز روز بدلتے رہیں. ہم نظریہ ضرورت کے تحت روز روز عقائد نہیں بدلتے. روز اول جو ہمیں اصول دیے گئے ہم آج تک اسی پہ چلتے ہیں. روز اول جو فروع ہمیں بتلائے گئے ہم اسی پہ کار بند. روز اول جو فقہ ہمیں دی گئی ہم نے اس میں سر منہ تبدیلی نہیں. اور یہ اصول، یہ عقائد، یہ فقہ دینے والے ہم جیسے خطاکار نہ تھے. ہم جیسے خطاکار انسان نہ تھے جو مختلف مصلحتوں کے تابع ہوں، بلکہ ان کی عصمت و طہارت کی گواہی ان کے دشمن بھی دیتے ہیں. تو ہم نے خود سے کوئی عقیدہ وضع نہیں کی. ہم نے خود سے کوئی اصول نہیں بنایا. ہم نے فروع دین میں کبھی کوئی تبدیلی نہ خود سے کی نہ کسی اور نے اگر کوئی تبدیلی کی ہو تو اسے ایکسپٹ کی. بلکہ جو کچھ امام نے دیا ہم نے لیا. اور ایک دو نہیں یا 12 امام ہیں. 12 امام. ان 12 میں سے ایک نے جو دیا وہی نہیں، 12 کے 12 نے جو دیا وہ لیا. 12 کے 12 نے جو کچھ دیا ہم نے لیا. کمال تو یہی ہے کہ یہاں 12 امام ہیں لیکن پھر بھی اختلاف نہ ہوا. ادھر 4 امام ہیں، چاروں فقہ الگ الگ. ادھر 4 فقہ، 4 امام. 4 امام تھے اس لیے 4 فقہ. ادھر 12 امام تھے، فقہ ایک رہے، اصول ایک رہے، عقائد ایک رہے، بدلے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ادھر چاروں کے قول الگ الگ ہیں. چاروں کے قول الگ الگ ہیں. ادھر 12 کا قول ایک. اور پھر ادھر عجیب بات یہ بھی رہی کہ امام اعظم کے بعد پھر کوئی مجتہد نہیں. امام مالک کے بعد پھر اس فقہ میں کوئی مجتہد نہیں. امام شافعی کے بعد پھر ان کی فقہ میں کوئی مجتہد نہیں. امام احمد ابن حنبل کے بعد آج تک کوئی مجتہد پیدا نہ ہو سکا اور نہیں ہو سکتا. دروازہ اجتہاد کا بند ہے، فقہ جامد ہے. واہ سبحان اللہ. ادھر آج تک دروازہ اجتہاد کا کھلا ہوا. آج تک اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے. کیوں؟ ادھر 4 امام تھے، چاروں اڑ گئے. ادھر امامت کا سلسلہ جاری ہے. آج میرا آخری امام زندہ ہے. سمجھ رہے؟ جب اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا، آج تک کھلا. اور اس وقت فکر ہو رہی ہے کہ یہ دروازہ اجتہاد کا کیسے کھلا ہے. اور عجیب بات
کہ نہ صرف یہ کہ فقہ حنفی میں امام اعظم کے بعد آج تک کوئی مجتہد نہیں ہے، بلکہ پوچھے کہ جناب ان سے پہلے بھی کوئی مجتہد تھا؟ تو کہے نہیں، ان سے پہلے بھی کوئی نہ تھا۔ امام مالک سے پہلے کوئی مجتہد تھا؟ مالکیوں سے پوچھے کہ نہیں، پہلے بھی نہیں تھا۔ تو یہ عجیب بات ہے، نہ ان سے پہلے کوئی مجتہد، نہ ان کے بعد کوئی مجتہد۔ واہ کیا کہیں۔ اور ادھر دروازہ اجتہاد کا آج تک کھلا۔ عزیزو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ابھی چند برسوں کی بات ہے کہ حج کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے بڑا اہتمام ہوتا ہے، تو خادم حرمین نے ساری دنیا سے علماء کو بلایا اور حج کے دوران ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا للہ اجتہاد کا دروازہ کھول دیں۔ آپ لوگوں کا فریضہ ہے کہ اجتہاد کا دروازہ کھولیں۔ علماء سے خطاب کرتے انہوں نے کہا ہم کیسے کھولیں، ممکن نہیں۔ کہا نہیں، آپ کو اجتہاد کا دروازہ کھولنا پڑے گا۔ کہا کیسے کھولیں، ممکن نہیں۔ کہا رے اجتہاد ہی کے سبب تو دیکھو، ایک مجتہد نے ان کے دنیا میں قیامت برپا کر دی ہے۔ تم جب تک اجتہاد کا دروازہ بند رکھو گے ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ دنیا نے ابھی نائب امام کے زور بازو کو دیکھا ہے، امامت کا ظہور ابھی نہیں دیکھا۔ ایک نائب امام کے اجتہاد کو دیکھا۔ عزیزان گرامی، آئیے پھر بات وہیں آ کے آج یہ الزام کیوں ہم پر، اور اس کی تشہیر اس قدر کیوں، اس قدر پروپیگنڈا کیوں کہ یہ قرآن کو نہیں مانتا، جبکہ ہمارا وجود تاریخ میں مسلم ہے کہ روز اول سے۔ بات کیا ہے؟ آج مشرق و مغرب کو جو پریشانی ہے، جو تان ٹوٹتی ہے، وہ ایران کے اسلامی انقلاب کی پریشانی ساری یہیں سے۔ ساری دنیا میں جو مخالفت ہو رہی ہے ہماری، وہ اسی سبب سے بے شک کہ ارے اس درجہ کامیاب بے شک اور اس قدر ہنگامہ بپا کر دیا گیا دنیا میں کہ ساری دنیا ادھر متوجہ، مشرق و مغرب دونوں اس طرف متوجہ، ساری دنیا سمجھنا چاہ رہی ہے کہ یہ مکتب ہے کیا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ دیکھیے ساری دنیا کی توجہ ادھر ہے، خواہ کوئی مشرک ہو، یہودی ہو، مجوسی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، یا اسلام کے کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اب سب کی توجہات ادھر ہیں کہ آخر یہ فقہ ہے کیا، یہ مکتب ہے کیا، یہ عقائد ہیں کیا، یہ اصول ہیں کیا کہ جو کہہ دیتے ہیں تو اڑ جاتے ہیں، جو کہہ دیتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں، نہ موت سے ڈرتے ہیں نہ زندگی کی پرواہ، اس قدر جذبہ شہادت۔ دنیا حیران، دنیا حیران ہے۔ یہ درسگاہ حسینی کے تربیت یافتہ شہیدوں کو دیکھا ہے، واہ واہ ابھی کربلا کے شہیدوں کو نہیں دیکھا دنیا۔ بے شک تو عزیزان گرامی، پریشانی ساری یہاں سے، اس لیے یہ الزام اس دور میں اس لیے عائد کیا گیا تاکہ دنیا کو متنفر کیا جائے، متنفر کیا جائے، نفرتیں پیدا کی، نفرتوں کا ایک غبار ہے، حالانکہ حقیقت ہی نہیں ہے۔ حقیقت تو قرآن پر روز اول سے جو ایمان ہے اظہر من الشمس۔ بے شک عزیزان گرامی، قرآن ہی اللہ کی آخری کتاب، یہی وہ کتاب ہے کہ جس کے لیے ارشاد ہوا نزل بہ الروح الامین علی قلبک، ہم نے روح الامین کے ذریعے تیرے قلب پر اسے نازل کیا۔ نہیں، کتاب ہی کو نازل نہیں کہ نزل بہ الروح الامین،
روح الامین اس کے ساتھ نازل ہوئے. نزل بہ روح الامین، روح الامین نازل ہوئے بہی علی قلب، تیرے قلب پر. اے حبیب یہ قرآن ہے، یہ نور ہے، یہ قرآن ہے، یہ نور ہے. لے کر چلو اسے. نور کو بھی ہمیشہ رہنا ہے، کتاب کو بھی ہمیشہ رہنا ہے. کتاب 1400 سال گزر گئے، ایک لفظ کی اس میں تبدیلی نہیں ہوئی. بے شک سبحان اللہ. یہی معجزہ ہے. بے شک. ایک لفظ کی تبدیلی نہیں ہوئی، ایک حرف کی تبدیلی نہیں ہوئی. بے شک. قرآن 4 خلافتوں سے گزرا، 12 امامتوں سے گزرا، واہ واہ. لیکن تبدیلی نہیں ہوئی. یقینا. بدترین دشمن آئے لیکن اس قرآن کو بدل نہ سکے. آج تک اپنی اصلی صورت میں موجود ہے. قرآن 6666 آیتوں پر مشتمل آج بھی موجود ہے. قرآن جس میں 540 رکوع، 114 سورے، 6666 آیت، 1000 آیتیں، وعدے، 1000 وعید، 1000 وعدے، 1000 وعید، 1000 عام، 1000 آیتیں نہیں کی، 1000 قصص کی، 1000 امثال کی، 6000 ہو گئی. 250 آیتیں تحریم کی، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. 250 تحلیل، 250 تحریم. واہ واہ. 6500، 100 آیتیں تسبیح، 66 آیتیں متفرق، واہ واہ. 6666 آیت. روز اول جتنا اتنا ہے. بے شک. کل گفتگو تھی، کل یہ گفتگو تھی کہ علی نے ارشاد فرمایا. دیکھیے میں نے گفتگو کی کہ علی نے پیش کیا پہلی خلافت میں لا کے قرآن، جمع کیا اور پھر پیش کیا. اور ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے گفتگو کی تھی، میں حوالہ بھی دیتا ہوں، ازالۃ الخفا شامت صدح، اور سیوطی نے بھی اسی کو نقل کیا کہ علی نے لا کر پیش کیا قرآن. نبی کی آنکھ بند ہوتے ہی کہا کہ میں اس وقت تک دوش پر ابا نہیں ڈالوں گا جب تک کہ قرآن کو جمع نہیں کر لوں. اور لا کر کے پیش کیا. اس قرآن میں کیا تھا جس قرآن کو قبول نہیں کیا گیا؟ وہ قرآن مختلف نہیں تھا، قرآن مختلف نہیں تھا، کچھ کمی و بیشی نہیں تھی آیتوں کی، صرف یہ کہ شان نزول کے ساتھ، بیک گراؤنڈ کے ساتھ، مفہوم بھی ساتھ ساتھ، واہ واہ واہ. تعویل بھی ساتھ ساتھ، واہ واہ. صرف تنزیل ہی نہیں تھی، تعویل بھی تھی. سبحان اللہ. صرف الفاظ ہی نہیں تھے، معنی بھی ساتھ. سبحان اللہ. ترجمے کی بات نہیں کر رہا ہوں، معنی کی بات کر رہا ہوں، سبحان اللہ. ٹرانسلیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، مفہوم کی بات کر رہا ہوں. کون سی آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس مقام پر نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، سبحان اللہ. آیت کس کی تعریف کر رہی ہے، آیت کسے خراج عقیدت پیش کر رہی ہے، سبحان اللہ. آیت کس کی توصیف کر رہی ہے. وہ بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا کون تھا، وہ جس نے کمزوری دکھائی وہ کون تھا، وہ کون تھا جس کے قدم پیچھے ہٹ رہے تھے، وہ کون تھا جس دل میں شک پیدا ہو رہا تھا، وہ کون تھا کہ جس نے، دیکھیے ظاہر ہے کیسے قبول کر لیتے. قرآن میں نام تو نہیں لیکن اوصاف تو سب کے ہیں. واہ. بے شک. اوصاف تو سب کے ہیں. سورہ منافقون بھی ہے،
بے شک اور پھر اس سلسلے کی آیت متفرق بھی، ظاہر ہے کہ جب سورہ تھا تو نام بھی ہوتے، بے شک تو ظاہر ہے کہ پورا مفہوم پورے معنی ساتھ ہوتے، پھر قرآن بدل نہیں سکتا تھا۔ تحریف تو پھر بھی ہوئی، لیکن کیسی ہوئی؟ لفظی نہیں ہوئی، جیسا کہ میں نے ایک دن گفتگو کی معنی، اور اس تحریف کو علامہ اقبال نے کیا خوب سمجھا، کیا خوب سمجھا ہے۔ شاہ فرمایا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ تو خود نہ بدلے، معنی کو بدلے، چاہتے تھے کہ ایسا قرآن رہے جس کے معنی ہم جو چاہیں فٹ کر دیں، جس مفہوم میں چاہیں لے جائیں، مفہوم کو الگ کر دیں، تعویل کو الگ، بس یہ قرآن۔ اور پھر الفاظ کی حد تک تو وہی رہا، لیکن کس قدر کوشش کی۔ آ جائیے اس منزل پر، آپ کو حیرت ہو قرآن کا۔ دیکھیے اب میں یہاں پر یہ بھی آپ کے واضح کر دوں، جیسے میں نے بھی کہا کہ علی کا جمع کیا ہوا قرآن مختلف نہیں تھا، علی نے یہ قرآن بعد ہی میں جمع نہیں کیا، فقط بعض آخری آیتوں کی شان نزول کو بعد میں مرتب، ورنہ حیات نبوی میں رسول کی زندگی میں حکم رسول سے علی نے قرآن کو جمع کیا تھا، اور جمع کر کے خدمت رسول میں پیش کیا تھا، اور رسول نے اس پر تصدیق کی تھی، رسول نے اس دور میں تصدیق کی اسی قرآن جو بعد میں پیش کیا، وہ شان نزول کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اطرت کو جدا کر دیا گیا تھا، اطرت کو لینے سے انکار کیا گیا تھا، تاکہ اب شان نزول کے ساتھ قرآن دینا ضروری تھا۔ عزیزو، قرآن کو نہ بدل سکتے، لیکن اب دیکھیے انتہا جسارت، دیکھیے اب دیکھیے کس کا عقیدہ قرآن پر ہے اور کس کا نہیں۔ آج گفتگو کو سمیٹ رہا، ہم پر الزام کہ ہم نہیں مانتے قرآن۔ پوچھئے کسی سے بسم اللہ کیا ہے، دیکھیے فخر الدین رازی تک نے لکھا، اور عقیدہ یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جزو قرآن نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الگ کر دیا کہ جزو قرآن نہیں، یہ کسی سورے کا جزو نہیں، اور آغاز قرآن ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، ہر سورے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم علاوہ ایک سورے کے۔ یہ صرف اور صرف ہمارا عقیدہ ہے کہ بسم اللہ ہے جزو قرآن، ہے جزو قرآن، اور دو سورے تو مکمل ہی نہیں ہو سکتے بغیر بسم اللہ، سورہ حمد، سورہ قل هو اللہ۔ تو عزیزو اب بتاؤ کس کا ایمان ہے قرآن پر؟ اگر نہیں ہے جزو قرآن تو کیوں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ کیوں چھپا ہوا ہے قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ جب جزو قرآن نہیں ہے نکال دو، نکالتے بھی نہیں۔ کیوں پڑھ رہا ہے قاری بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ دیکھیں اب اسی بات سے جائزہ لیں کہ کس کا عقیدہ ہے قرآن پر اور کون تحریف کا قائل ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جزو قرآن نہیں ہے، نہیں ہے پھر بھی ہے، مت پڑھو، کہیں کیسے نہ پڑھیں، پڑھنا بھی ضروری، لکھنا بھی ضروری، چھپوانا بھی ضروری، نہیں تھا تو نہ چھاپتے، لیکن مجبوری ہے کہ انکار تو کیا، ہٹا نہ سکے،
انکار تو کیا، ہٹا نہ سکے. اور پھر بات یہاں تک پہنچی کہ کسی بزرگ نے کہا کہ یہ آخری 2 سورے بھی جزو قرآن نہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، نہ آغاز کو مانے نہ انجام کو مانے. واہ واہ. قرآن خود کہہ رہا ہے تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض کتاب کو مان کر بعض سے انکار کر دو گے؟ واہ. کیا بعض کو مانو گے اور بعض کو نہیں مانو گے؟ اور عزیزو یہاں عقیدہ ہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کجا وہ نقطہ بھی جزو قرآن، واہ واہ. بلکہ وہ جزوہ ہے، وہ نقطہ ہی اصل قرآن، وہ نقطہ ہی اصل قرآن ہے، حقیقت قرآن ہے. اسی نقطے کی دشمنی میں تو بسم اللہ سے انکار کیا، اسی نقطے ہی کی دشمنی، قرآن سے انکار، بسم اللہ سے انکار. کہ یہ آخری 2 سورے قرآن نہیں، یہ تو 2 تعویذ تھے جو آئے تھے رسول کی حفاظت کے. تو عزیزان گرامی کہاں رہا، کس کا ایمان ہے قرآن اور کس کا نہیں ہے؟ بہت بات ہے. ہم نے اپنے ماخذ کو واضح کیا کہ یہ قرآن وہی ہے جو نبی پر نازل ہوئی، جو حیات نبوی میں مرتب اور جو آج تک موجود ہے. یہ معجزہ ہے، نہ اس کا جواب ممکن ہے نہ اس میں کوئی تبدیلی ہوئی. یہ قرآن رہتی دنیا تک رہے گا. قرآن اور اہل بیت، یہی تو 2 اعجاز تھے. بے شک. اور آج عزیزو یہ قرآن ابھی ایک دوست عزیز کتاب کا چیپٹر بتلا رہے تھے. مقصد یہ تھا کہ مفہوم سمجھ نہ پائے، اس لیے رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی پابندی لگا دی کہ کوئی حدیث لکھے بھی نہیں، بیان بھی نہ کرے. دیکھیں فوراً بعد رسول یہ حکم نافذ ہوا کہ حدیث نبوی کو جمع نہ کیا جائے، حدیث کو کوٹ نہ کیا جائے، قول رسول کو دہرایا نہ جائے. دیکھیے عجیب بات ہے، جب ہم کہتے ہیں نا نبی نے 2 چیزیں چھوڑی، قرآن اور اطرت، تو کہتے ہیں نہیں اطرت نہیں، سنت. قرآن اور سنت، اگر قرآن اور سنت تو پھر سنت پر پابندی کیوں، حدیث پر پابندی کیوں؟ عزیزان گرامی سختی کے ساتھ حدیث کو روکا گیا، حدیث پہنچ نہیں پائی. یہ 256 ہجری میں جا کے محمد ابن اسماعیل بخاری نے یہ کام کیا. 256 ہجری میں، رحلت رسول ہے 11 ہجری میں. حدیث کو روکا کس نے؟ یہودیوں نے، مجوسیوں نے، عیسائیوں نے. حدیث کو روکا ہی نہیں، دفتر کے دفتر جلا دیے گئے. قرآن ہی نہیں جلا ہے، حدیث بھی جلی ہے، صرف اس لیے تاکہ مفہوم واضح ہو، مفہوم سمجھ میں نہ آئے. ایک طرف اطرت سے انکار کیا، اور عجیب بات ہے حدیث کو کیا کہہ کر روکا؟ یہ کہہ کر کہ ہم نہیں چاہتے کہ لوگ حدیث میں الجھیں اور قرآن پڑھنا چھوڑ دیں. پھر جواز بنایا قرآن کو. اطرت سے انکار کرنا تھا تب بھی قرآن، کیا سونا ہے کتاب اللہ. اور حدیث کو جب روکنا تھا، اور مقصد یہی تھا کہ مفہوم واضح نہ ہو. اہل بیت نے یہ طے کیا کہ مفہوم تو واضح ہوگا. بعد رسول علی نے قرآن ہی جمع نہیں کیا، حدیث کو بھی جمع کیا، احادیث کو بھی جمع کیا علی. اور یہ صدقہ ہے علی کے قلم کا کہ جو آج حدیث کے ذخیرے مل رہے ہیں، ذخائر مل رہے ہیں. ورنہ ملت اسلامیہ کے پاس تو 256 تک نہ تھی. عزیزان گرامی تاریخ بڑے تلخ حقائق پیش کرتی ہے، اسی لیے تو روکا جاتا ہے کہ گہرائی میں مت جاؤ، تاریخ مت پڑھو،
تاریخ میں ڈیپ مت جاؤ، الجھ کے رہ جاؤ گے، الجھ کے رہ جاؤ گے۔ نوجوانوں کو روکا جا رہا ہے، بس نماز پڑھو، بس روزے رکھو، ڈیپ مت جاؤ، تاریخ میں گہرائی میں مت جاؤ، قرآن بس قرآن کی تلاوت کرو، قرأت کر لو، تراویح پڑھ لو، پورا سورہ روز پڑھو، ممکن ہو اس قدر زیادہ قرآن پڑھو، سمجھو نہیں، سمجھو نہیں، غور نہ کرو، گویا قرآن صرف قرأت کے لیے آیا ہے، تلاوت کے لیے آیا ہے۔ ارے قرآن پکار کر کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کریں گے؟ کیا قرآن میں یہ غور و فکر نہیں کریں گے؟ ام علی قلوبہم اقفالھا، کیا ان کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے؟ کیا تالے لگے ہوئے ہیں؟ کیا بات ہے قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کیا بات ہے یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کیوں فکر نہیں کرتے؟ عزیزان گرامی، قرآن یہ نہیں کہتا کہ بس صرف نماز پڑھو، صرف روزے رکھو۔ اگر صرف نماز اور روزہ مراد ہو تو پوری تفصیل ہوتی قرآن میں، لیکن صرف اقیموا الصلاۃ کہہ کر قرآن آگے بڑھا اور امور کو ڈسکس کیا، اس لیے کہ نماز میں بھی پابند کر دے اطرت کا، کہ دیکھو نماز کیسے پڑھتے ہیں، دیکھو کسی کو۔ عزیزو، صرف نماز پڑھنے کی بات نہیں کی قرآن نے، زندگی کی ہر شعبے میں ہدایت دی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج 40 سے زیادہ مسلم مملکتیں ہیں، قرآن ہر جگہ ہے، ہر ملک میں چھپ رہا ہے، عمل کہاں کہاں ہو رہا ہے؟ ایک عجیب سوال ہے، کہاں کہاں عمل ہو رہا ہے قرآن پر؟ کتنے ممالک میں عمل ہو رہا ہے کہیں عمل؟ ارے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ صرف نماز پڑھو، بس روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، نہیں، قرآن نے زندگی کے تمام شعبوں میں مکمل ہدایت، مکمل ہدایت، احکامات، یہاں تک کہ قرآن مسلمانوں کو فارن پالیسی بھی دیتا ہے، فارن پالیسی بھی دیتا ہے، اور کہتا ہے دیکھو اے صاحبان ایمان، دیکھو کس سے دوستی ہو اور کس سے نہ ہو، کس کے قریب جاؤ، کس سے دور رہو۔ یہ قرآن ہے جو واضح طور پر کہہ رہا ہے، دیکھو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، خبردار میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اپنا دوست نہ بنانا۔ دیکھا، میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اپنا دوست نہ بنانا۔ لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، خبردار اپنے بھائیوں کو اور اپنے بزرگوں کو، اپنے باپ سے بھی دوستی مت کرنا اگر وہ کفر پر، اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دے رہے ہو، اگر ایمان پر وہ کفر کو ترجیح دے اور دوست رکھے تو خبردار اپنے قریبی رشتہ داروں سے بھی تمہارا تعلق نہ رہے۔ کس سے دوستی ہو کس سے نہ؟ لا یتخذ المؤمنون کافرین اولیاء، خبردار ایمان لانے والے کافروں سے دوستی نہ کرے۔ اور تو کرے، کفر سے دوستی نہ ہو، کافر سے دوستی نہ ہو، خبردار نہیں۔ اگر تمہارے اپنے عزیز، تمہارے اپنے رشتہ دار، تمہارے اپنے بزرگ اگر کفر کی طرف مائل ہیں، ادھر جھکاؤ ہے، تو خبردار ان سے بھی دوستی مت کرنا۔ اب تک تو کی بات کافروں کی، لیکن پھر کافر کو واضح یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، خبردار یہود اور نصارہ سے دوستی نہ کرنا، یہود اور نصارہ سے دوستی نہ کرنا۔ یہ قرآن کی واضح آیت ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج عالم اسلام کس حد تک عمل کر رہا ہے؟ اور فرمائیے واضح طور پر آیا کہ یہود اور نصارہ سے دوستی نہ کرنا، اور قرآن یہ کہہ کے خاموش نہیں ہو گیا،
من یتولہم منکم فإنہ منہم، تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، انہی میں سے ہوگا۔ قرآن نے واضح طور پر کہا خبردار یہود اور نصارہ سے دوستی نہ ہو، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، اور یہود و نصارہ کے بارے میں واضح طور پر کہا وَلَن تَرْضَ عَنْكُمُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود اور نصارہ تم سے راضی ہرگز نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہیں کرو گے، یہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہیں کرو گے۔ تو عزیزو بس قرآن نے واضح طور پر کہا یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرنا، اس لیے نہ کرنا کہ یہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو۔ اب آج اگر یہود اور نصارہ کسی ملت سے راضی ہو رہے ہوں، کسی قوم سے راضی ہو رہے ہوں، تو پھر وہ قوم کیا ہے؟ اور اگر کسی سے ناراض ہو، مستقل ناراض ہو، اس لیے کہ قرآن نے پھر کہا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، ناگوار ہے مشرکین پر وہ دعوت تو تم دے رہے ہو، اے حبیب تیری دعوت ناگوار ہے مشرکین کو۔ آپ نے دیکھا قرآن نے واضح طور پر کہا یہود و نصارہ سے دوستی مت کرنا۔ 40 سے زیادہ مسلم مملکت ہیں کہ سب تک عمل ہو رہا ہے، واضح ہے، مت کرنا دوستی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء من دون المؤمنین بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں۔ وَمَنْ يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ نہیں عزیزو، یہاں تک تو کی یہود و نصارہ کی بات، اب ایک اور منزل آئی جہاں یہ نہیں کہا یہود سے دوستی مت کرنا، نصارہ سے دوستی مت کرنا، بلکہ کہا ایک قوم سے دوستی مت کرنا، ایک قوم سے، اور اس قوم کو نام لے کر نہیں اور صاف بتلا کر پہچانوایا، اور کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما، اے صاحبان ایمان خبردار اس قوم سے دوستی مت کرنا، اس قوم سے دوستی مت کرنا۔ پروردگار کون سی قوم نام لے لیتا؟ یہود، نصارہ؟ کہا نہیں، نام اس لیے نہیں لیتا کہ نعرہ تو اسلام کا ہوگا، نعرہ تو اسلام کا ہوگا، دل کچھ اور ہوگا، ایمان کچھ اور ہوگا، اس لیے صاف بتلا رہا ہوں یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما، اے صاحبان ایمان خبردار اس قوم سے دوستی نہ کرنا۔ کون سی قوم؟ غضب اللہ علیہم، جو اللہ کے غضب کی زد میں ہے، اللہ کا غضب جن کی طاق میں ہے، جو اللہ کے غضب کا نشانہ بن چکے ہیں یا بننے والے ہیں، زد پر ہے۔ کون سی قوم؟ قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، اس قوم کی نشانی یہ ہے کہ وہ قوم آخرت سے اسی طرح سے مایوس ہو چکی ہے جس طرح سے کفار صاحبان قبور سے مایوس ہیں، صاحبان قبور سے مایوس ہے۔ تو قرآن نے کہا آخرت سے مایوسی بھی کفر ہے، قبر سے مایوسی بھی کفر ہے۔ آخرت سے مایوسی بھی کفر، قبر سے مایوسی بھی کفر، اور قبر سے مایوس ہونے والے اور آخرت سے مایوس ہونے والے الگ الگ نہیں ہیں، ایک ہی قوم ہے، ایک ہی قوم ہے۔ قبر سے وہی مایوس ہوگا جو آخرت سے مایوس ہو، آخرت پہ جسے یقین ہوگا وہ قبر سے کیوں مایوس ہو؟ بے شک جو یقین رکھ رہا ہو آخرت پر، یوم دین پر، جو مالک کے یوم الدین پر یقین رکھ رہا ہو، وہ قبر سے کیسے مایوس ہوگا؟ قبر سے تو وہی مایوس ہوگا جو آخرت کا منکر ہو۔ واہ واہ، اور کفر یہی ہے۔ تو عزیزو قرآن کی نظر میں کفر وہی نہیں ہے کہ جو یہودی ہیں، نصارہ ہیں، بلکہ جہاں قبر سے مایوسی ہو وہ بھی کفر ہے۔ اسی لیے تو کہا ان سے دوستی مت کرنا۔ تو آپ نے دیکھا
قوم پہچانی جا رہی، ہر قوم قرآن پہچانوا دیتا ہے، اسی لیے تو قرآن سے گھبراہٹ اور گھبراہٹ ہے کہ بس ترجمہ کرو، ترجمہ بھی نہیں، تلاوت کرو۔ کئی معنی ہے ایک ایک لفظ کے، کئی معنی ہے ایک ایک لفظ کے۔ مولا کے معنی تو 22 کس مولا کو لوگے؟ ہاں کہا مولا علی کو۔ غدیر ہی میں یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ خطبہ دیا، مجمع کو روک کر بھائی کا ہاتھ بلند کیا اور کہا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ لیکن کیا ضروری ہے؟ مولا کے معنی 22 غلام بھی، ابن ہم بھی ہے، ناصر بھی ہے۔ کیا ضروری ہے کہ اس کے معنی وہی لیے جائیں؟ تو عزیزو یہ کیا ہوئی؟ یہ تحریف معنوی۔ میں نے کہا نا قرآن میں تحریف لفظی تو نہیں ہے، تحریف معنوی۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اولی الامر کون؟ صاحبان حکومت، صاحبان اقتدار، جس کی لاٹھی جہاں طاقت جہاں قوت، باپ تخت پر ہے تو باپ، اور باپ کو قتل کر کے بیٹا آ جائے تو بیٹا۔ جو صاحب تخت ہے اس کی اطاعت کرو، وہی اولو الامر۔ میں پوچھوں آج تو 40 سے زیادہ مسلم مملکتیں ہیں، ان میں سے کون کون اولو الامر ہے؟ کون کون اولو الامر ہے؟ کتنے اولو الامر ہیں؟ اور کیا یہ ابھی حال ہی میں اولو الامر سے لڑ رہے تھے؟ واہ واہ واہ، یہ جو جنگ ہوئی تھی کیا اولو الامر سے لڑ رہے تھے؟ اور وہ بھی یہود و نصارہ کی سرپرستی۔ تو پھر سب سے بڑے اولو الامر تو وہی ہو گئے نا۔ اس ملک میں اولو الامر کون ہے؟ کیا خیال ہے؟ کس کی اطاعت کریں گے مسلمان؟ ذرا پوچھیں۔ اگر اولو الامر سے مراد صاحبان حکومت ہیں تو یہاں اولو الامر کون ہے؟ اس ملک میں رہنے والے مسلمان کس کی اطاعت کریں؟ اولو الامر سے مراد تو صاحبان اقتدار۔ اگر مرد حکومت کرے تو مرد، اور کیا خیال ہے؟ اگر کوئی عورت برسر اقتدار آ جائے تو اب علماء ملنے بھی نہیں چاہتے، یہ اولو الامر سے ملنے کو انکار کرو، عجیب بات۔ حضور وہی آیت کہ جس میں نزول کی بات ہے اسی سے پوچھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ ہے نا سورہ، اس نے ایک رات کا ذکر کیا کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا، ہم نے نازل کیا، لیکن اب ماضی پر گفتگو صرف اس قدر تھی کہ قرآن نازل ہوا، اور اب جو گفتگو کی تو یہ نہ سمجھنا کہ لیلۃ القدر گزر گئی۔ قرآن کا نزول ماضی ہے، لیلۃ القدر ماضی نہیں ہے۔ ہر سال ماہ رمضان آئے گا، ہر سال لیلۃ القدر آئے گی، اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیا ہوتا ہے اس رات میں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، نازل ہوتے ہیں ملائکہ اور روح، امر کے ساتھ ہوتے ہیں، ہوئے نہیں۔ قرآن نازل ہو چکا لیکن ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ والروح، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ہر امر کو لے کر، اور صبح تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ تو میں پوچھوں کس پر نازل ہوتے ہیں ملائکہ؟
شب قدر تو ہر سال آتی ہے نا. کس پر نازل ہوتے؟ مجھے اس سے بحث نہیں کہ کون سی شب ہے، پہلی ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، 19ویں ہے، 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے. پورے رمضان میں ایک تو شب ہوگی نا. تو کہاں آتے ہیں ملائکہ؟ خانہ کعبہ کی چھت پر آتے ہیں، مسجد نبوی کے گنبد پر آتے ہیں، یا بادشاہ کے محل پر آتے ہیں؟ کہاں آتے ہیں؟ ارے کسی صبح کو کسی رمضان کی کوئی تو کہے کہ مجھ پر آئے تھے ملائکہ. جس پر آئے ملائکہ وہی اولو الامر. قرآن کہہ رہا ہے ہم کو لے کر آئیں گے ملائکہ، تو جس پر ملائکہ کا نزول ہو وہی صاحب امر. اگر یہ ہوتے صاحبان امر تو کرتے دعویٰ، کوئی جھوٹا ہی دعویٰ کرتے. دیکھیے جھوٹا نبی بننا بہت آسان ہے، جھوٹا اولو الامر بننا بہت مشکل ہے. کوئی نہیں بن سکتا. کسی نے اس لیے کہ دعویٰ کرنا پڑتا ہے کہ ملائکہ آئے تھے، ملائکہ سے ربط بتلانا ضروری تھا. اور جس نے کہا کہ اولو الامر ہوں وہ نبھا نہیں سکا، اس لیے کہ ملائکہ کا نزول ثابت کرنا بہت مشکل ہے. بس عزیز گفتگو ختم. قرآن اپنے وارث کے ساتھ تھا، وارث کے ساتھ ہے. محافظ کے ساتھ تھا، محافظ کے ساتھ ہے. وارث ہی سمجھا. قرآن اکیلا نہیں آیا، ساتھ میں میزان بھی. میزان بھی ہے. میزان کیا ہے؟ اسکیل ہے میزان. اسکیل کے ذریعے سے ہر آیت سمجھ میں آئے گی. اسکیل کو ہٹا دو گے کوئی آیت سمجھ میں نہیں آئے گی، الجھ کے رہ جاؤ گے. پھر اگر اسکیل کو ہٹا دیا تو گمراہی ملے گی. بچائے ہدایت. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بہت سے گمراہ بھی ہوتے ہیں اسی لیے کہ اسکیل کو ہٹا کر سمجھنا چاہتے ہیں. قرآن تو پڑھنے والے وہ بھی تھے جو علی کے مقابلے پہ نہروان میں آئے تھے. جو نہروان میں آئے تھے قرآن ہی نہیں پڑھتے تھے، بڑے نمازی تھے، بڑے روزہ دار تھے، پیشانیوں پر گٹھے تھے سجدوں کی وجہ سے. ایسے نمازیوں کو علی نے قتل کیا. اور قرآن تو نیزوں پہ بھی نیزوں پہ بھی بلند. قرآن پر تیروں کی بارش ہوئی. قرآن بھی مظلوم ہے. قرآن کو محجور کر دیا گیا. آج قرآن محجور ہے، عملی طور پر محجور ہے. کہاں قرآن صرف اس لیے ہے کہ ریڈیو اسٹیشن سے تلا، صرف اسی لیے رہ گیا کہ کسی تقریب کے آغاز میں چند آیتیں پڑھتی ہیں یا گلے میں تعویذ بنا کے لٹکا دیا یا کوئی دنیا سے اٹھ جائے تو قرآن کے سورے پڑھ کے بخشے. عزیزان گرامی، قرآن کا کیا مقام ہے آل محمد سے پوچھو، جنہوں نے نو کے نیزہ پہ بھی قرآن سنایا. قرآن جن سے جدا نہ ہوا وہ قرآن سے جدا نہ ہوا. عزیزو، آج اور آج آپ یہاں ماتم بھی کریں گے، شب بیداری بھی ہو. حسین کا غم کائنات کے چپے چپے میں ہو رہا ہے، دنیا کے گوشے گوشے میں ہو رہا ہے. سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح سے عزاداری اس ملک میں ہو رہی ہو. عزیزان گرامی، مجمع کم صحیح لیکن جذبہ تو وہی ہے. بات تو جذبے کی ہے. حسین کثرت کے خواہاں نہیں ہے. حسین کو ہزاروں کی ضرورت نہیں ہے، حسین کو لاکھوں کی ضرورت نہیں ہے. لاکھوں چاہتے تو مدینے میں موجود تھے، ہزاروں چاہتے تو موجود تھے، اور مکے سے تو کثیر لشکر ہو سکتا تھا، لیکن حسین تو کل 72 کی تلاش. حسین کو تو 72 چاہیے تھے جو جذبہ رکھتے.
جو جذبہ رکھتے ہو وہ جذبہ جو حبیب کا تھا، وہ جذبہ جو زہیر کا تھا، وہ جذبہ جو مسلم ابن اوسجہ کا تھا، اور وہی جذبہ جو حبیب میں تھا، جو زہیر میں تھا، جو عباس میں تھا، جو علی اکبر میں تھا، ایک 6 مہینے کے بچے میں بھی تھا. سبحان اللہ. وہی جذبہ 6 مہینے کے بچے میں بھی تھا، اور وہی جذبہ 4 سالہ بچی میں بھی تھا. اللہ. وہی جذبہ جو علی اکبر میں تھا، علی اکبر کی ماں میں تھا. وہی جذبہ جو قاسم میں تھا، جس آغوش میں قاسم نے تربیت پائی اس میں بھی تھا. وہی جذبہ جو عباس میں تھا، وہی جذبہ ام کلثوم میں تھا. جو جذبہ حسین لے کے چلی وہی جذبہ زینب لے کے چلی. اسی لیے تو بیعت سے اگر حسین نے انکار کیا تو حسین ہی کے موقف پر یہ لٹا ہوا قافلہ قائم ہے، یہ اصیل قائم ہے. ارے وہ بھرپور جواب ملا بیعت کا کہ حسین سے تو سوال بیعت کر لیا، کوئی اس بیمار سے سوال نہ کر سکا جس کے ہاتھوں میں کھڑی نہ تھی، جس کے پاؤں میں بیڑی نہ تھی، جس کے گلے میں تھا. عزیزان نے کہا آج جی بھر کے آپ ماتم کریں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ آج کے دن نوجوان ماتم کریں گے مصائب شہزادہ ابو الفضل عباس کا درجہ. کون؟ لشکر حسینی کا علمدار. عباس کون؟ عباس ام البنین کا چاند. عباس کون؟ عباس قمر بنی ہاشم. عباس کون؟ لشکر حسینی کا علمدار. عباس علی کی آرزو، عباس علی کا خواب، عباس علی کی تمنا. عباس عقیل سے کہتے ہیں علی عقیل میرے بیٹے حسین پر ایک وقت آنے والا ہے، میں نہیں رہوں گا، میں چاہتا ہوں کہ میرا نمائندہ رہے جو میرے بیٹے کی نصرت کرے. عقیل میرے لیے ایک بہادر قبیلے کی بہادر عورت تلاش کر تاکہ اس کے بطن سے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کی نصرت کر سکے. عباس علی کی تمنا. ام البنین عباس کی ماں دلہن بن کر آ رہی ہے، گھر میں قدم رکھتی ہے، لیکن قدم رکھنے سے پہلے سجدہ کرتی ہے. سجدہ کرتی ہے، دہلیز پر کو چومتی ہے، بوسہ دیتی ہے، اور سر اٹھاتی ہے تو دیکھتی کہ 2 شہزادے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. تو رو کے کہتی ہے شہزادوں ماں بن کر نہیں آئی ہوں، کنیز بن کر آئی ہوں. اور زندگی بھر شہزادی نے کنیزی ہی کی ہے. ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں. اللہ نے 4 بیٹے دیے تھے، 4 بیٹے، چاروں کربلا میں شہید ہو گئے. اسی لیے تو حاکم مدینہ کہتا ہے میں کبھی نہیں بھولوں گا. میں بقی سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک بی بی سیاہ پوش ایک قبر پر بیٹھی ہوئی رو رہی ہے اور مرثیہ پڑھ رہی ہے. کہتی جاتی ہے اے لوگوں مجھے ام البنین نہ کہو، مجھے بیٹوں کی ماں نہ کہو. میرے سارے بیٹے مارے گئے، ام البنین. عزیزان گرامی قافلہ مدینے سے چلا ہی تھا
کہ کسی نے آ کر کے شہزادہ ابوالفضل عباس سے کہا شہزادے ماں نے یاد کیا ہے، ماں نے یاد کیا۔ ایک مرتبہ گھوڑے کا رخ پھیرا اور تیزی کے ساتھ پہنچے دولت سرا میں، گھوڑے سے اترے ماں کے قدموں پہ سر رکھ دیا۔ والد گرامی آپ نے یاد کیا، کہاں عباس میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، سنو عباس سنو، میں نے ساری زندگی زہرا کی کنیزی کی ہے، زہرا کی کنیزی میں میری ساری زندگی گزری ہے۔ تم اکیلے نہیں جا رہے ہو، تمہارے ساتھ میرے 3 بیٹے اور جا رہے ہیں، 3 بیٹے اور جا رہے ہیں۔ عباس میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ تمہارے ہوتے ہوئے کوئی فاطمہ کے لال کو نگاہ غلط سے بھی نہ دیکھے، نگاہ غلط سے بھی نہ دیکھے۔ عباس اگر کوئی وقت آ جائے تو میرے سارے بیٹوں کو قربان کر دینا، میرے سارے بیٹوں کو قربان کر دینا۔ عزیزان گرامی، کربلا کا میدان ہے، عباس ہیں، عباس کے بھائی ہیں، عباس آپ کا بھی سہارا، میرا بھی سہارا، عباس بیویوں کا سہارا، بچوں کا سہارا۔ ہر ایک عباس کو پکارتا ہے، ہر ایک پکارتا ہے۔ مشکل کشا کا بیٹا بھی مشکل کشا ہے، مشکل کشا کا بیٹا بھی مشکل کشا ہے۔ بیویاں پکارتی ہیں، بچے پکارتے ہیں، بڑے پکارتے ہیں، جوان پکارتے ہیں۔ عباس سنو، شہزادیاں پکارتی ہیں، عباس یہ کیا ہوا؟ سکینہ پکارتی، چچا پانی، حسین پکارتے، عباس خیمے ادھر لگاؤ، عباس یہ کرنا ہے، عباس وہ کرنا ہے۔ سنیے میدان کارزار ہے، ایک مرتبہ لاشیں آنے لگیں، عباس اپنے بھائی کو خدمت امام میں لے آئے اور کہا عباس کیا بات ہے؟ کہا اجازت دیجئے، یہ میرا بھائی ہے، اسے میدان میں جانے کی اجازت دیجئے۔ عباس کے بھائی کو اجازت ملی، ایک بھائی گیا میدان میں، گھوڑے سے گرا، لاش آئی، فوراً دوسرے بھائی کو لے کر آ گئے۔ آقا اسے بھی اجازت دیجئے، عباس ابھی تو ایک بھائی گیا، نہیں آقا اسے بھی اجازت دیجئے، آقا اسے بھی دیجئے۔ دوسرا بھائی بھی گیا، گرا گھوڑے سے، لاش آئی، تیسرے بھائی کو لے کر آ گئے۔ عباس کیا چاہتے ہو؟ کیا ام البنین کا پورا گھر اجڑ جائے گا؟ آقا ام البنین نے یہی کہہ کر بھیجا تھا کہ میرے سارے بیٹوں کو قربان کر دینا۔ گیا تیسرا بھائی، گھوڑے سے گرا، لاش آئی، تو ایک مرتبہ عباس کی طرف دیکھ کر جلال کے عالم میں کہا عباس اب کچھ نہ کہنا۔ عباس خاموش ہو گئے، لیکن عباس نے کیا کیا معلوم؟ سیدھے خیمے کے اندر گئے۔ حسین پریشان ہے کہ عباس کیا کرنے گئے۔ تھوڑی دیر بعد آئے تو آغوش میں ایک بچہ تھا۔ عباس یہ کیا ہے؟ آقا اسے اجازت دیجئے۔ عباس 3 بھائی جا چکے، آقا وہ علی کے بیٹے تھے، یہ عباس کا بیٹا ہے، وہ علی کے بیٹے تھے۔ عباس کیسے ممکن ہے؟ آقا کیا میری قربانی قبول نہیں ہوگی؟ یہ میرا بیٹا ہے، وہ علی کے بیٹے تھے، وہ ام البنین کے بیٹے تھے، یہ عباس کا تحفہ ہے۔ اجازت ملی، عباس کا بیٹا گیا میدان کو، لڑا، گھوڑے سے گرا، باپ کو آواز دی۔ عباس گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کو جانا چاہتے تھے کہ حسین نے ایک مرتبہ بگڑ کر کہا عباس رک جاؤ۔ عباس رکے، آقا کی طرف دیکھ کر کہا آقا کیا حکم ہے؟ عباس کیا باپ بیٹے کی لاش اٹھائے گا؟ عباس رک جاؤ۔ عباس رکے، حکم امام تھا، لیکن پھر کچھ سوچ کے کہا آقا شاید بیٹا آخری وقت میں باپ سے کچھ کہنا چاہے،
حسین سوچنے لگے کہا ممکن ہے کچھ کہنا چاہے، چلو عباس ہم تم دونوں جائیں گے، ہم تم دونوں جائیں گے۔ بیٹے کی لاش آئی، کہا دیکھا عباس بیٹا بھی جا چکا، اب کچھ نہ کہنا، اب کچھ نہ کہنا۔ عباس خاموش ہے، عباس خاموش ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد خدمت امام میں حاضر ہوئے، آقا اب تو اجازت دیجئے، اب تو اجازت دیجئے۔ عباس کیا کہا؟ عباس نہیں، عباس تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، عباس تم میری فوج کے علمدار ہو، علمدار ہو۔ آقا جب فوج ہی نہ رہی تو علمدار کیا کرے، جب فوج ہی نہ رہی تو علمدار کیا کرے؟ آقا فوج سو رہی ہے۔ کہا نہیں عباس، عباس تم نہیں جا سکتے، عباس ایک راستہ ہے، صرف ایک راستہ ہے، میں اور تم دونوں ساتھ جائیں گے، ساتھ جائیں گے۔ بس یہ سننا تھا کہ عباس منہ پہ تماچے مارنے لگے، تماچے مارنے لگے۔ آقا میں اپنی نظروں سے آپ کا بہتا ہوا خون دیکھوں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ کہہ کر دوڑتے ہوئے خیمے میں گئے۔ حسین پریشان ہے، عباس اب کس لیے خیمے میں گئے؟ ایک خیمے میں گئے، تھوڑی دیر بعد جو خیمے سے نکلے تو آغوش میں ایک بچی تھی، ایک بچی تھی، بچی کے ہاتھوں میں ایک مشکیزہ تھا، بچی کہہ رہی تھی بابا، بابا چچا کو نہ روکیے، چچا کو جانے دیجئے، چچا کو اجازت دیجئے۔ کہ سکینہ، سکینہ سفارش کر رہی ہو، سکینہ بہت پچھتاؤ گی، بہت پچھتاؤ گی سکینہ، نہ پانی آئے گا نہ چچا آئے گا، نہ پانی آئے گا نہ چچا آئے گا۔ یہی ہوا، بچی بہت پچھتائی، بہت پچھتائی، بچی تماچے کھاتی جا